فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى۔ سامعین محترم، آج سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 116 سے گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی 2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اس قصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو نسل انسان کا سب سے پہلا قصہ ہے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اب اس زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہے اور اس کا نظام ختم کر دیا جائے، اس وقت تک یہی قصہ ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ایک واقعے کو کئی بار بیان کیا ہے۔ مختلف قوموں کا حوالہ جب بھی آیا تو جناب آدم اور حوا کا اور ان کا جنت میں جانے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ضرور کیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت مختلف قوموں، افراد، حالات کا ذکر کر رہے ہوں اور بار بار اس پہلے ہی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری اصل، ہماری بنیاد، ہماری ابتدا جس واقعے سے آگے بڑھی ہے اور جو غلطیاں ابتدا میں انسان کرتا رہا اور جو انسان کا ابتدائی زمانے میں دشمن رہا، وہ غلطیاں اب بھی انسان کر رہا ہے اور وہ دشمن ابھی تک زندہ ہے اور اسی طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے 20ویں صدی ہو یا 21ویں یا آنے والی کئی صدیاں اور آ جائیں، حقیقت میں انسان کا رویہ اور انسان کے دشمن کا رویہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا ذریعہ وہ ایک ہی رہا ہے۔ اس وجہ سے بار بار اس قصے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک ہلکے سے اشارے کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیات میں اس کو محض ایک اشارے کے انداز میں بیان کیا ہے، ہم اسے ایک نظر دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ ہم یہ بات بارہا سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ نہ اس میں آدم کی فضیلت تھی اور نہ ہی اس میں فرشتوں کی بے عزتی یا ان کی کمتری کی طرف اشارہ تھا۔ اس میں ایک ہی بنیادی نقطہ تھا کہ اللہ کا ایک حکم آیا ہے اور تم اس اللہ کے حکم کے سامنے سر اطاعت جھکاتے ہو یا نہیں جھکاتے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حکم کیا دیا جا رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ حکم کس کی طرف سے آیا ہے۔ جب حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے تو بس پھر وہ قول فیصل، وہ اٹل بات ایسی ہے کہ جس کے سامنے بس یسر ہی کرنا پڑتا ہے اور کرنا ہی چاہیے، اور مومن کو تو اس کی اجازت ہے ہی نہیں کہ وہ نو کے بارے میں سوچ بھی سکے اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ نہ صرف یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سننے کے بعد نو کرے، بلکہ قبول بھی کرے اور دل و جان کی مرضی سے قبول کرے، اس پر مطمئن بھی ہو جائے، اس پر راضی اور خوش بھی ہو جائے کہ
کہ میں اپنے مولا اور اپنے اللہ کی بات مان رہا ہوں۔ الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا، اور ابلیس ایک وہم میں مبتلا ہو گیا، اور آج کے ابلیس بھی اسی طرح کے مختلف وہموں میں مبتلا ہیں۔ اور جب بھی انسان اپنے ایمان کو چھوڑتا ہے تو ایمان کے مقابلے میں یقیناً وہم، گمان اور مختلف قسم کی غلط فہمیاں وہ انسان کے سامنے پیدا ہوتی ہیں، اور انسان یقین اور ایمان کے راستے کو چھوڑ کر وہم و گمان کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اقبال نے بڑا خوبصورت یہ بیان کیا تھا۔ ہم اگرچہ اقبال کو اب تو سننے کا بھی وہ امکانات اس کے کم سے کم ہوتے گئے، اور اس کو ہمارے نصاب سے، تعلیم سے، کلچر سے، ادب کی مجالس سے نکال دیا گیا، لیکن اس کے بیشتر اشعار ایسے ہیں کہ جیسے قرآن مجید کی بہت ساری تعلیمات کا خلاصہ، یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، یہ سب کے سب مال، دولت، رشتہ داریاں، ساتھی، آل اولاد، یہ محض ایک وہم ہے، ایک گمان ہے۔ جو چیز قائم دائم رہنے والی ہے وہ صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی حاکم اور کوئی فرما روا نہیں ہے، اور ہم اسی کے بندے اور اطاعت گزار ہیں، ہم اسی کی بات کو ماننے والے ہیں۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک، یہ بات دوبارہ سے اللہ تعالیٰ بلکہ کئی بار اس بات کو دہراتے ہوئے آج کی ان آیات میں پھر دہرا رہا ہے۔ جیسے ہی آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے اور ابلیس نے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے جناب آدم سے یہ کہا کہ دیکھو اس شخص کو، یہ جس کا نام ابلیس ہے، اس نے میرے حکم کا انکار کر دیا ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہارے گھر والوں کا بھی دشمن ہے۔ وَلِزَوْجِكَ، اب دیکھو اس دشمن کے پیچھے مت چلنا، کیونکہ یہ دشمن تہیہ کر چکا ہے کہ اس نے تمہیں بھی ذلیل و رسوا کرنا ہے اور تمہیں بھی پریشان کرنا ہے، ہر اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی۔ اس دشمن نے، جس کا نام شیطان یا ابلیس ہے، اس نے تمہیں پریشان کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے پیچھے چل پڑو اور یہ تمہیں اس جنت سے نکال دے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے یہ نکلوا دے اور تم بدنصیب ہو جاؤ۔ یہاں جو مقام میں نے تمہیں دے رکھا ہے، ایسا خوشحال، خوشگوار اور آسائشوں والا مقام ہے کہ جہاں نہ تمہیں بھوک تنگ کرے گی، نہ پیاس تنگ کرے گی، نہ بے لباسی کی پریشانی تمہیں یہاں آئے گی۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، یہ جنت ایسی ہے جس میں آپ کو رکھا گیا ہے، یعنی آدم کو، اس میں نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کسی برہنہ پن کا تمہیں اس میں سامنا کرنا پڑے گا۔ وَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اسی بات کو میں نے ابھی بیان کیا۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آدم اور ان کی اہلیہ، ان کے گھر والوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا، یہ غلط فہمی پیدا کی۔ قال، شیطان نے کیا کہا؟ یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم، کیا تمہیں ایک ایسے درخت کا پتہ بتاؤں کہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تمہیں موت نہیں آئے گی، مستقل، یہ گویا کہ آب حیات ہے تمہارے لیے، اور ایسی حکمرانی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی جو حکمرانی کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، آدم نے شیطان کی اس بات کو سنا اور اس کے بہکاوے میں آ گئے،
اور ان کی اہلیہ بھی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جیسے ہی اللہ کی نافرمانی ہوئی، پہلی سزا یہ دی گئی کہ اللہ رب العزت نے جنت کا جو بہترین لباس تھا، عزت والا جو لباس تھا، وہ لباس ان سے چھین لیا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ کئی بار کیا ہے کہ ہماری آج کی دنیا میں بھی کچھ ادارے ایسے ہیں جب اس میں کوئی شخص ملازمت اختیار کرتا ہے تو وہ ادارہ اس شخص کی عزت اور اس کے وقار کو ظاہر کرنے کے لیے اسے ایک لباس عطا کرتا ہے، جسے آج کی دنیا میں ہم وردی کہتے ہیں۔ وہ چاہے پولیس کی ہو، فوج کی ہو، رینجرز کی ہو، کسی اور ادارے کی ہو، وہ ایک خاص لباس جس میں مختلف قسم کے نشانات ہوتے ہیں، بس ان نشانات کو ہی دیکھ کر دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس مرتبے کا انسان ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جناب آدم کو یہ لباس عطا کیا تھا اور یہ عزت عطا کی تھی، لیکن جیسے ہی آدم سے غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ ان کی اس بنیاد کو ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے کہ تم اولاد تو اسی کی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے بھی وہی بات ہو جائے جو تمہارے باپ سے ہوئی، تمہارے جد امجد سے ہوئی، اور پھر میں نے ان کا لباس اتروا دیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ ان کی عزت کو نقصان پہنچا، ان کے وقار کو نقصان پہنچا، اور ان کی شرمگاہ ان کے سامنے آشکار ہو گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری عزت بھی شیطان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے تمہاری عزت بھی بے عزتی میں بدل جائے، تمہارا وقار بھی ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ جیسے ہی ان کا لباس اترا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کی شرمگاہیں یعنی ان کی عزت جو اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھی تھی وہ آشکار ہوئی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، انسان کی اس فطرت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی جینز میں، اس کی فطرت میں اللہ نے حیا کو رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی لباس اترا، فوراً انہیں اس بات کا احساس ہونے لگا کہ یہ تو بری بات ہو گئی، یہ تو ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ فوراً جنت کے مختلف پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی بات نہیں مانی یا نافرمانی ان سے ہوئی اور وہ راہ راست سے الگ ہو گئے۔ گویا کہ یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ تم اولاد آدم ہو تو تم سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ آدم جو نبی تھے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے تو اعلان فیصلے کے طور پر ہو چکا تھا، بس اعلان کرنا باقی تھا۔ لیکن ہم انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ غلطی تم سے ہو سکتی ہے، جس طرح کہ تو آدم سے ہوئی تھی۔ لیکن جناب آدم کو جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا، فوراً انہوں نے نہ صرف درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا، بلکہ اللہ سے استغفار بھی کرنا شروع کر دی، اپنی غلطی پر پشیمان بھی ہونا شروع ہو گئے اور اللہ سے توبہ بھی کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی آدم نے غلطی کا احساس کیا، اللہ سے استغفار کیا، توبہ کی، پھر کیا ہوا؟ ثم اجتباہ، اللہ نے نہ صرف جناب آدم کو معاف کیا بلکہ ان کی عزت کو بحال کر دیا، ان کا لباس انہیں واپس عطا کر دیا، ان کے وقار کو دوبارہ ان کے حوالے کر دیا کہ جناب جو آپ کا مرتبہ ہے ہم آپ کو واپس کرتے ہیں۔ یہ ایک امتحان تھا سمجھانے کے لیے کہ ایسی غلطی آئندہ مت کرنا، اگر ایسا کرو گے تو میری طرف سے پکڑ ہوگی۔ جیسی انہوں نے غلطی کا احساس کیا، توبہ کی، استغفار کیا، اللہ نے ان کی عزت کو واپس لوٹایا، ان کا لباس انہیں عطا کیا، جنت میں رہنے کی اجازت دی، اور پھر انہیں اگلی تعلیمات دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اجتباہ، پھر اللہ نے انہیں منتخب کر لیا، چن لیا، فتاب علیہ وہدا، ان کی توبہ بھی قبول کی اور رہنمائی بھی عطا کی۔ قال اہبطا، اور پھر ان دونوں سے کہا کہ اب یہاں جنت سے نکل جاؤ، اب تمہیں کچھ وقت کے لیے زمین پر جانا ہے۔ سب کے سب، آدم کو بھی نکال دیا، حوا کو بھی نکال دیا، ابلیس کو بھی نکال دیا۔ اور کیا فرمایا؟ بعضکم لبعض عدو، اے آدم اور اے آدم کی بیوی جان لو کہ یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے اور یہ تمہارا دشمن ہی رہے گا، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھنا، کہیں اس کے پیچھے دوبارہ نہ لگ جانا اور اس کی بات نہ ماننا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، بس آئندہ جب کبھی میری طرف سے کوئی رہنمائی آئے، کوئی وحی آئے، کوئی رسول آئے، میری آیات تمہارے سامنے پڑھ کے بیان کی جائیں، تو جس نے میری رہنمائی کو قبول کر لیا اور اسے اپنی زندگی میں اختیار کر لیا، فلا یضل ولا یشقیٰ، پھر وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدنصیب ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میری ان تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، میری آیات کو، میرے رسول کی بات کو نظر انداز کر دیا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو جان لو ابھی سے کہ پھر ہم اس کی معاشی صورتحال کو پریشان کر دیں گے۔ ان کا جو کاروبار ہے، ان کی جو زندگی میں مال و دولت کی ریل پیل اور فراوانی تھی اور جو آسائش تھی، ہم اس کو تنگ کر دیں گے اور ان کی زندگی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ ان کی معیشت یعنی ان کے مال و دولت کی حالت اور مالی حالت پریشان ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، نہ صرف یہ کہ دنیا میں اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، بلکہ قیامت کے بعد جب اسے اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے، حالانکہ دنیا میں وہ دیکھ رہا تھا، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور حشر میں جب وہ اندھا ہو کر اٹھے گا، قال ربی، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا کیوں بنا دیا ہے؟ وقت کنت بصیرا، دنیا میں تو میں اچھا خاصا دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں دیکھا کرتی تھی، یہ اندھا کیوں ہو گیا ہوں میں؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اللہ فرمائیں گے کہ دنیا میں میری آیات تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی رہیں، لیکن تو نے نظر انداز کر دیا، تو نے اسے بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج دنیا میں تم نے میری باتوں کو نظر انداز کیا، آج ہم تمہیں نظر انداز کرتے ہیں اور تمہاری کسی تکلیف کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے۔ سامعین گرامی، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جناب آدم کا اور ابلیس کا قصہ تو ہم بچپن سے سن ہی رہے ہیں، تو امام صاحب نے آپ کو وہی قصہ دوبارہ سنا دیا ہے۔ میں نے آپ کو وہی قصہ دوبارہ نہیں سنایا، میں نے آپ کو پیٹرول کی قیمت زیادہ کیوں ہوئی ہے اس کا سبب بتایا ہے، گیس کی قیمت کیوں بڑھی ہے اس کے ریزنز بتائے ہیں، دنیا میں ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں اس کی وجہ بتائی ہے، اور دنیا میں آئندہ بھی ذلتیں ہمارے نصیب میں کیوں لکھی جائیں گی اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ یہ آدم کا قصہ گزرا نہیں ہے، آدم کا قصہ اولاد آدم کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے، ہم اسی مرحلے سے بار بار گزر رہے ہیں۔ شیطان بار بار ہمیں بہکا رہا ہے، اور شیطان ہمارے جد امجد سے یہ کہتا تھا کہ اس درخت کے پھل کھا لو، ہمیشہ ہمیشہ کا اقتدار مل جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اور آج کا ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ IMF سے سود پر قرضہ لے لو، تمہارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور اگر تم نے امریکہ کی بات مان لی
اس شیطان بزرگ کی، بڑے شیطان کی بات مان لی، ہمارے بڑے کی بات مان لی، تو ہم تمہارے اقتدار کی ضمانت دیتے ہیں۔ اپنے اقتدار کو قائم دائم رکھنے کے لیے ہم وہی غلطی کر رہے ہیں جو اس سے پہلے ہوئی تھی، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دکھا رہا ہے جیسے اس سے پہلے وہ دکھا چکا۔ کیا نہیں جانتے؟ ہم نے تو بارہا یہ دیکھا بھی ہے، بھگتا بھی ہے۔ آپ کے بچوں میں سے بھی بہت سارے بچوں نے یہ دیکھا ہوگا۔ آپ اپنا پاکستان کا سبز پاسپورٹ کسی بھی ایئرپورٹ پہ لے کے جائیں اور وہاں کسی اجنبی ملک میں آئیں، باقی سارے پرامن طریقے سے قطار میں لگے اپنے اپنے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگوا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پاسپورٹ کوئی شخص آگے بڑھاتا ہے، اس کو الگ لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اور خود سعودی عرب جیسے، قطر جیسے، کویت جیسے اسلامی ممالک کے لوگ بھی پاکستانیوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے اور ہمارے بچوں کے لباس کو اتار دیا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں، ان کو اچھی طرح چھان بین ان کو کرو، ان کی اچھی طرح تلاشی لو، ان کے کپڑے اتروا کے ان کو تلاش کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز اپنے اندر چھپا رکھی ہو جو ہمارے ملک اور قانون کے خلاف ہو۔ یہ بے عزتی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ اس قصے کی وجہ سے ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سمجھا رہا ہے، بار بار بتا رہا ہے، اور میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ 60 روپے پیٹرول نہیں بڑھا ایک ہفتے میں، ابھی انتظار کرو، ابھی تو آنے والا وقت مزید چیخیں نکلوانے والا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک چیز ہمارے لیے اذیت بن جائے گی۔ اور بدقسمتی یہ ہے، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ شیطان نے ہمارے رہنماؤں کے دماغوں میں یہ خناس بھر رکھا ہے، اور وہ مسلسل پوری ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے اشیاء میں مہنگائی نہیں آئے گی، اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے کہ 100 گنا چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس غلط راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا میں یقیناً بے شمار خرابیاں موجود ہیں، لیکن کچھ صحیح خبریں بھی پہنچ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے جو عقلمند لوگ ہیں وہ اس میں سے تلاش تو کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ جان تو سکتے ہیں کہ دماغ کیسے خراب ہو چکا ہے۔ بجلی کے بارے میں جو اتنا زیادہ اضافہ ہوا، تو ہماری آرمی کے ایک ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب، اگر بات ان کی غلط ہے تو یہ پاکستان کی عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ سو موٹو باقاعدہ ایکشن لیتے ہوئے ان کو گرفتار کرے، اور اگر وہ بات درست ہے تو پھر اپنے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے کھل کر یہ بتایا کہ موجودہ وزیر بجلی اور پانی جنہیں بنایا گیا ہے، آتے ساتھ ہی 3 آرڈرز جاری کیے انہوں نے۔ پہلا آرڈر کہ 30 لاکھ روپے ماہانہ میرے دفتر میں پہنچائے جائیں، کیونکہ میں نے اپنے ملنے والوں کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ میرا گھر جہاں جہاں جس شہر میں ہے وہاں میرے لیے گاڑی کا بندوبست کیا جائے۔ تیسرا آرڈر کہ یہ 500 میرے بندے ہیں اور ان کو آپ نے مستقل ملازمت دینی ہے۔ اس بنیاد پر، اور یہ تو چھوٹی سی بنیاد ہے، اس طرح کی قدم قدم پر آپ کو مثالیں ملیں گی۔ ہمارا جو معاشی معاملہ ہے وہ کیوں بگڑتا جا رہا ہے؟ اس لیے بگڑتا جا رہا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم نے سود پر قرض نہیں لینا، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم نے عدالتوں میں انصاف کرنا ہے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو ظالم ہے ہم اس کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ یہ حکومتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہم بھی اس جرم میں شریک ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، حکومت ایک غلط قدم اٹھاتی ہے
اور ہم 5 غلط قدم اس کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ حکومت 200 روپے فی من آٹے کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں اور ہم ایک روٹی میں 4 روپے کا اضافہ کر دیتے ہیں، ایک روٹی میں، ایک ٹیبلٹ میں 5 روپے کا اضافہ کر دیتے ہیں، ایک سبزی کی معمولی سی چیز میں 10 روپے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ وہ بھی ظلم کر رہی ہے اور ہم اس کا علاج یہ تلاش کرتے ہیں کہ اچھا تم نے 1 کیا ہے تو ہم 5 کریں گے، ہم 10 کریں گے۔ ہم بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں اور شیطان ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسیوں، ہم سب حکومت کے افراد اور عام افراد، میرے جیسے اور آپ جیسے سب لوگ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر وہ ظلم کے راستے پر چل رہے ہیں تو ہم بھی 4 قدم آگے بڑھ کر اس ظلم میں ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے کوئی آسان راستہ تلاش کریں، کوئی تجویز پیش کریں کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت ساری میں نے رپورٹس، استاد ہوں، پڑھنا لکھنا کام ہے میرا، میں جو چیز بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں محض خیالی پلاؤ کی صورت میں پیش نہیں کرتا، بے شمار آرٹیکلز پڑھتا ہوں، خبریں سنتا ہوں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں، تفسیروں کو دیکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھتا ہوں، اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا سنا اس میں جو حق ہے وہ مجھے سمجھا دے تاکہ میں تیرے بندوں تک وہ حق پہنچاؤں۔ ہم اس ظلم میں برابر کے نہ صرف شریک ہیں بلکہ اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے کہ ہم توبہ کا راستہ اختیار کریں۔ آدم اور ابلیس کا قصہ میں نے سنایا، اس کے 2 حصے تھے۔ پہلا پارٹ تو ہے خطا کا، غلطی کا، نافرمانی کا، بھول کا، لیکن دوسرا حصہ توبہ کا تھا، استغفار کا تھا، اور توبہ اور استغفار کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جناب آدم کی غلطی کو معاف کیا تھا بلکہ ان کی عزت کو بحال کیا تھا۔ اس لیے دوسرا حصہ بھی بہت اہم ہے، اور مجھے پورا یقین ہے اگر ہم اجتماعی انداز میں اپنے لیڈرز کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی یہ سمجھائیں کہ ہم نے اللہ کی بغاوت کا راستہ چھوڑنا ہے اور اپنے آپ کو سدھارنے کا فیصلہ کرنا ہے، تو چند ہفتوں کے اندر پاکستان کی صورتحال بدل سکتی ہے۔ چند ہفتوں کے اندر توبہ تو کی جائے، لیکن ابھی تو ہم توبہ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا، بڑا تحقیقی قسم کا آرٹیکل تھا، ایک لمبی رپورٹ تیار کی گئی، کراچی شہر میں بجلی کی یہ جو کمی ہے اس کے بارے میں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور جو رپورٹ بنی آخر میں تو پتہ چلا کہ 70% بجلی چوری کرنے والے ادارے جو ہیں وہ خود سرکار کے ادارے ہیں، اور 20% مالدار اور صنعتکار لوگ ہیں وہ چوری کر رہے ہیں۔ 10% میں سے بھی غریب لوگ تو کہیں 1-2% میں آتے ہیں، اور ہمارا سارا کا سارا زور ان 1-2% چوری کرنے والوں پر چلتا ہے، نہ سرکاری اداروں پر اور نہ ان بڑے افراد پر۔ اس لیے سامعین گرامی، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پڑھنے لکھنے والے لوگ، اسلام آباد جیسے شہر میں زندہ اور بیدار لوگ اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں، آپس میں شیئر کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو بھی ذہنی طور پر تیار کریں۔ ایک تجویز بہت اچھی آئی تھی، وہ آپ کے سامنے اس لیے شیئر کر رہا ہوں، آپ اس بات کو آگے پہنچائیں اور وہاں سے مزید آگے پہنچائیں۔ دیکھیے پیٹرول مہنگا ہوا، میں پیٹرول اپنے پیسوں سے خریدتا ہوں، آپ اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، لیکن کیا پاکستان میں ایسے بے شمار سرکاری آفیسرز نہیں ہیں کہ جن کو حکومت پیٹرول مفت پیش کرتی ہے؟ پہلا قدم کیا یہ نہیں اٹھایا جا سکتا کہ اگر 25,000 روپے ماہانہ لینے والا کلرک اور ایک عام چھوٹا سا ملازم اپنا پیٹرول خود خرید سکتا ہے تو 10 لاکھ لینے والا کیوں نہیں خرید سکتا؟ 20 لاکھ لینے والا کیوں نہیں خرید سکتا؟ یہ سہولتیں انہیں کیوں مہیا کی گئی ہیں؟ جب بھی کوئی قوم سدھرنا چاہے تو قوم کی جڑ سربراہوں کے اندر ہوتی ہے، مذہبی پیشواؤں کے اندر ہوتی ہے اور حکمرانوں کے اندر ہوتی ہے۔ وہاں سے معاملات کو درست کرنا چاہیں
تو یہ توبہ کا پہلا قدم ہوگا، اور ہم اس توبہ میں شریک ہوں گے کہ اگر مہنگائی ہوئی ہے تو میں اپنے بھائی کے لیے اذیت کا سبب نہیں بنوں گا، میں کم سے کم اپنے آپ کو تکلیف دے کر اور اپنے بھائی کو بھی کم سے کم تکلیف پہنچاؤں گا، میں کم از کم اسے درست کرنے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ یہ ہے آدم کا وہ راستہ جسے توبہ کا راستہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ راستہ جس سے ہم معیشت کی مہنگائی سے اور پریشانی سے نکل سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اللہ نے قرآن کی اس آخری آیت میں فرمایا تھا کہ ہم دنیا میں بھی تمہاری زندگی کو مشکل سے مشکل ترین بنا دیں گے، اور قیامت کے بعد تو ہم تمہیں اندھا اٹھا کے رکھیں گے۔ توبہ کیجئے، ہم سب لوگ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے رسول کو ماننے والے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن تو راستہ بتا ہمیں بھی اور ہمارے رہنماؤں کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔